अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल पे खुश आमदीद। आई एम सॉरी मिसिस हसन, मुझे आपके एहसासात और जज्बात के मजरूह होने का एहसास है, मगर ये भी हकीकत है कि मैं आपसे सच छुपा नहीं सकती। मेडिकल टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट सामने आया है वो यही है कि आप में माँ बनने की सलाहियत नहीं है। डॉक्टर रुबीना के अल्फाज किसी बम की तरह उसकी समायत पर गिरे थे। वकार हसन की आंखों तले भी जैसे अंधेरे छा गए। भींजे हुए लबों और जब्त की कोशिश में सुर्ख आंखें झुकाए उन्हें अपना दिल यकलख्त खाली होता हुआ महसूस हुआ था। हर सू जैसे तेज हवाओं के झक्कड़ थे। उनका बेकुल मुस्तरब दिल जैसे अंदर ही अंदर अथाह गहराइयों में उतरता जा रहा था। उनकी समायत में सानिया की आहें सिसकियां गूंज रही थी। उनकी तरह मजबूत असाब नहीं रखती थी। ये तो इसी रूह फरसा इंकशाफ ने बखेर के रख दिया था उसे। वकार, सुना आपने ये क्या कह रही हैं? मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो रोते हुए उनके कंधे पर सर रख के गुलगुलेर आवाज में बोली। वकार हसन ने अपनी लहू रंग आंखें उठाकर उसके चेहरे पर बिखरते आंसुओं को देखा। टेक इट इजी मिसिज हसन, रिलैक्स। खुदा के लिए हर फैसले में मुसलिहत हुआ करती है। अब समझदार हैं, प्लीज़ खुद को संभालें। प्लीज़ मिस्टर वकार, डॉक्टर रबीना ने बेबसी से कहते हुए वकार हसन को मुखातिब किया। तो वकार हसन बहुत ज़ब्त से मुस्कुराए। थैंक यू डॉक्टर। फिर वो सानिया से मुखातिब हुए। सानिया, उठो, चलते हैं। प्लीज़ हौसला रखो। वो सानिया को सहारा देकर उठाते हुए बोले। डॉक्टर रबीना ने बहुत मतासफाना निगाहों से इस जोड़े को देखा था, जो इस गैर मुतवक्को खबर के बाद बिखरने के मरहले में था। क्या हो गया है सानिया? तुम इतनी कमज़ोर तो नहीं थी। बी ब्रेव, सब ठीक हो जाएगा। वकार हसन ने बैकग्राउंड से टेक लगाए तकियों के सारे नीम दराज सानिया को निढाल से अंदाज में पड़े देखकर एक बार फिर दिलजोई की थी। अब बाकी क्या बचा है वकार? क्या ठीक होगा? सानिया ने दुख से कहते हुए उन्हें देखा तो वकार हसन निगाह चुरा के। बहरहाल खुदाई कामों में क्या जोर, हमें उसकी मुसलहत में ही अपनी बका ढूंढना होगी। काश ये ना होता, सारी जिंदगी आस में बीत जाती है। 10 साल भी तो इसी आस के दामन थामे रखा था वकार, मगर इस चेकअप ने तो हर उम्मीद तोड़ दी है। वो शदीद कर्ब का शिकार थी। क्यों मायूस होती हो सानिया? इन डॉक्टर से बड़ा भी तो एक डॉक्टर है, उससे मांगो। मायूसी कुफर है, मायूस मत हो। उन्होंने सानिया का हाथ अपने हाथ में लेकर ढारस बंधाई। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत बोल रहा है वकार, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत होल रहा है वकार। अम्मा जान से कब तक ये बात छुपी रह सकेगी? इतना बैंक बैलेंस, जागीरें, वसी फैला हुआ बिजनेस और उसका वारिस कोई एक भी नहीं। अम्मा कहाँ बर्दाश्त करेंगी? अम्मा आपकी तमाम मोहब्बत धरी रह जाएगी। वो आपकी दूसरी शादी करा देंगी। पलकों की दहलीज से फैलती नमी उसकी कनपट्टियों से होती बालों में जज्ब होने लगी। वकार हसन ने उसकी खदशात पर एक ठंडा सांस भरा। कैसे यकीन दिलाऊं सानिया को मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, चाहे उम्र भर औलाद ना हो। देखो, अगर मेरे नसीब ने रब ने ये खुशी रखी है तो अल्लाह तुम्हारे जरिए भी दे सकता है। उसके घर में कमी नहीं है, देर है, अंधेरा नहीं। तुम सब अल्लाह पे क्यों नहीं छोड़ देती? वो धीरे धीरे उसे समझा रहे थे और पता नहीं वो समझी थी या नहीं। अलबत्ता खामोशी इख्तियार कर ली और वकार हसन के लिए यही काफ़ी था। अम्मा, ये कुछ पैसे हैं। वो किचन में आई तो माँ को चूल्हे के पास बैठे अफसुर्दगी से राख हो रेतते हुए देखकर आहिस्ते से पुकारा। पैसे? अम्मा ने सर ऊंचा किया। उनकी सुरमई आंखों में सुरमई गुबार फैला था। वो नजरें चुरा गई। ये आंसुओं की नमी थी जो उसके बाप की 4 चोट की मार खाकर उसकी माँ की आंखों में उतर आया करती थी। कहाँ से आए? उन्होंने लपक कर वो मैले कुचैले नोट उससे झपटे। बबलू और नन्ही से फीस ली है अम्मा। वो सर झुकाए जैसे किसी जुर्म का इतराफ़ कर रही थी। मगर अभी तो महीना ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने फ़ीस कैसे दे दी? मैंने खाला से खुद कह कर ली है अम्मा। उसने सर निहोड़ाए हुए जवाब दिया। उसकी माँ गुमसुम हो गई। कुछ पकाने को ले आओ अम्मा, शाम ढल रही है। अंधेरा हो गया तो पकाना मुश्किल हो जाएगा। फिर तेल पे अलहदा खर्च उठेगा। 5 रुपए का इतना थोड़ा तेल देता है। चाचा तफील के चिराग भी पूरा नहीं भरता। वो बोलते हुए आटे के कंस्तर के पास आकर ढक्कन खोलकर अंदर झाँकने लगी और जैसे दिल हौल गया। आटा बामुश्किल इतना था कि बस उसी वक्त पूरा पड़ता और उसके पास कल मता ये 200 रुपया। उसका दिल यासियत में घुरने लगा।
आटा छानकर परात में निकाला और बैठकर गूंदने लगी। पता नहीं इतनी आजमाइशों ने हमारे घर का रास्ता ही क्यों देख लिया, मगर अगले ही लम्हे वो सहम गई। नहीं, ये तो नाशुक्री है, और नाशुक्री खुदा को पसंद नहीं। अल्लाह है ना, वही मालिक है। वो अगले ही लम्हे सब कुछ इसी रज़ाक पर छोड़कर बेफिक्र हो चुकी थी। सानिया, तुम तैयार नहीं हो भी? वकार हसन ऑफिस से आए तो उसे इसी यासियत के हिसार में गिरे बेड पर लेटे देखकर अफसरसार किया। मेरा दिल नहीं चाह रहा वकार, प्लीज़ अब अकेले चले जाएं। वो बेजारी से गोया हुई और रिमोट से टीवी की आवाज़ ऊंची की। सानिया, ये कोई बिजनेस के हवाले से दी गई पार्टी या इशाया नहीं। सालिहा तुम्हारी करीबी दोस्त और फिर हमारी अजीज़ा भी हैं। अगर उनके बेटी की सालगिरह में शरीक नहीं होंगे तो कितना हर्ट होंगी वो। यही तो बात है वकार कि मैं नहीं जाना चाह रही। बेटे की सालगिरह है, नहीं बर्दाश्त होगी मुझसे अपनी कमी, अपनी खामी का एहसास। ऐसे समय कितना दिल बर्दाश्त करना है मुझे, आप क्या जाने। वो एकदम से जब्त गंवा कर चिल्लाई और क्रिस्टल का गुलदान फर्श पर दे मारा। वकार हसन उसकी जहनी कैफियत को समझते हुए ढीले पड़ गए। ओके ओके, रिलैक्स सानी, टेक इट इजी, मत जाओ, मगर यू टेम्परेचर लूज मत करो। उन्होंने क्रिस्टल वार की बिखरी करचियों पे एक उचंडती निगाह डालते हुए सानिया से कहा। सानिया गहरे गहरे सांस भरते हुए खुद पे काबू पाने लगी। वकार हसन ने मुलाजमा को पुकार कर कचरा साफ करने का कहा और खुद वार्डरोब से अपना सूट निकालने के बाद वॉशरूम में बंद होगी। वकार, वो तैयार होने के बाद अपना वॉलेट और मोबाइल जेब में रख रहे थे जब सानिया बेकरारी से पुकारते हुए उठकर करीब आ गई। आप मेरे हैं वकार, सिर्फ मेरे। अगर अम्मा जान आपको फोर्स करे तब भी आप मुझे छोड़कर किसी और से शादी नहीं करेंगे ना? सानिया की सुर्ख आंखों में इज़्तिराब और वहशत थी। नहीं, और अब तुम बेफिक्र हो जाओ, जानती हो ना कि मैं अपनी बात पे कायम रहता हूँ। हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। अम्मा को बहलाना इतना मुश्किल नहीं है, मगर डोंट यू वरी। उन्होंने सानिया का गाल से हिलाकर आहिस्तगी से मुस्कुराकर तसल्ली से नवाजा। सानिया थके हुए अंदाज में सर हिलाकर रह गई, मगर उसका जहन अभी तक उलझा हुआ था। रीता ने दुआ मांगकर मुंह पर हाथ फेरे और उठकर जाए नमाज तय करने लगी। अम्मा छोटे को गोद में दहकाए सर उठाए आसमान को खाली नजरों से तके जा रही थी। अम्मा, वो आकर आहिस्तगी से उनके पास बैठ गई। मैंने कहा था ना अम्मा, फिक्र मत करो, अल्लाह मालिक है, वो सबसे बेहतर सबब पैदा फरमाने वाला है। अपने बंदों का रिज्क उसके ज़िम्मे है। पता है अम्मा, बबली की अम्मी की एक दोस्त बहुत बड़े बंगले में मुलाजमा है, बल्कि मुलाजमों की हेड है, यानी नौकरानियों की निगरानी करती है। उसने बबली की अम्मी से कहा था कि उसकी मालकिन को अपने बच्चों के लिए घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए उस्तानी चाहिए। बस तुम दुआ करना अम्मा, आज मुझे वहाँ जाना है और वो तुम्हारा बाप, वो और भी नखट्टू हो जाएगा। रिदा, और फिर क्या पता कैसे लोग हों। मेरा दिल डरता है पुत्र। अम्मा ने एक नज़र उसके मासूम चेहरे पर डाली। बेफिक्र हो जाओ अम्मा, मैं इस्तिखारा कर चुकी हूँ। मुस्बत इशारा मिला है तभी ये कदम उठा है। उनके हाथ थाम कर मुस्कुराई। अम्मा की आंखों में तशक्कुर के आंसू भरने लगे। ये कबाब लो ना सानी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, नई रेसिपी ट्राई की थी। मिसेज जवान ने कबाब उठाकर उसकी प्लेट में रखा। तुमने माइंड तो नहीं किया? सालिहा, दरअसल मुझे आना था, मगर अचानक की तबीयत ख़राब होगी। सानिया ने बड़े एतमाद से झूठ बोला। सालिहा उसकी बहुत करीबी दोस्त थी, जिसे कोई भी बात छुपी नहीं थी, मगर ये ज़ख्म ऐसा था कि वो अभी उस पे पर्दा डाले रखना चाहती थी। यूँ वकार भाई ने बताया था। इट्स ओके, मैंने माइंड नहीं किया। सालिया ने मुस्कुराकर उसकी तसल्ली कराई। तुम गांव गई थी? सास कैसी है तुम्हारी? अब तो वकार भाई की दूसरी शादी का रोना नहीं रोती। उफ, बच्चे ना होना भी औरत का कसूर हो गया। माई फुट, कितनी दकियानूसी सोच होती है ना इन टिपिकल वडेरे टाइप लोगों की। सालिया नाक चढ़ाकर कह रही थी। सानी की आंखों में आंसू भरने लगे। डॉक्टर ने मुझे बांस करार दिया है सालिया, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो औरत अब जीत के करीब है। वकार मुझे अपनी गिरफ्त से फिसलते महसूस हो रहे हैं। तुम जानती हो ना मैं कितनी पॉजेसिव हूँ वकार के लिए। एक आलम से टकराकर मैंने उसे पाया था। इश्क की हद तक जनून है मुझे उसका। भला कैसे शेयर कर सकूंगी उसे किसी के साथ, वो भी उम्र भर के लिए। वो सिसकियाँ भरने लगी। हाँ, कहती तो तुम सही हो सानिया, मगर क्या ये ज़रूरी है तुम उस औरत को जीतने दो? इससे पहले कि तुम्हारी सास वकार भाई की शादी करे, तुम खुद ये काम कर दो। क्या? सानिया सदमे से चिल्लाई। ऐसे चीखो मत सानी, और मेरी बात सुनो।
وہ اس کی طرف سرکی اور اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ ثانیہ کے چہرے پر پہلے تو تذبذب پھیلا تھا، پھر تفکر اور آخر میں بھرپور آسودگی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ہی انٹیلیجنٹ ہوں، مگر آج تم نے ثابت کیا کہ میں اگر ذہین ہوں تو تم چلاک بھی ہو، ثانیہ نے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ ہیلو، کیسی ہو ڈیئر؟ آئی ایم فائن۔ آج کیسے یاد کیا؟ مجھے تمہاری یاد آتی ہے ہر دم۔ آئیڈیا جو اتنا زبردست ہے، دل چاہتا ہے صبح سے شام تک ہو اور میں وہ سب کر کے ان کا دل جیت لوں۔ کتنا حیران ہوں گے وہ، اور میرے احسان مند بھی۔ ہاں، مگر طوطے تو تب اڑیں گے جب اس ڈرامے کا کلائمیکس ہوگا۔ سالیہ نے ان کی بات کو بڑھاوا دیا اور دونوں ہنسنے لگی۔ اچھا یار، اب آئیڈیا دیا تو میری مدد بھی کرو نا، کوئی لڑکی ڈھونڈو وقار کے لیے۔ ثانیہ نے وہ بات کی جس کے لیے فون کیا تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بے فکر ہو، مگر یار لڑکی نہیں عورت، اب اتنی بھی فراق دلی کا مظاہرہ نہ کرو۔ تو ثانیہ نے ٹوکا تو ثانیہ ہنسنے لگی۔ ثانیہ نے فون بند کیا، ملازمت جیسے اس کے فارغ ہونے کے منتظر تھی۔ بیگم صاحبہ، وہ ٹیوٹر آئی ہے، میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ اس نے آئینے کے سامنے آ کر اپنا جائزہ لیا۔ آتشی بریزے کا سوٹ، ہمدنگ لپسٹک اس کے یاقوتی لبوں پر باہر دکھا رہی تھی۔ اپنے حلیے سے مطمئن ہو کر وہ بالوں میں برش کر کے ڈائننگ روم میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھتے ہی بہت اعتماد سے گویا ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، تم ہو ٹیوٹر؟ اس نے نخوت سے کہا۔ جی، وہ مختصر بولی۔ نام؟ ردا اشفاق۔ باپ کیا کرتا ہے تمہارا؟ اور یہ وہ سوال تھا جس نے اس کا اعتماد پارا پارا کر دیا۔ کیا بتاتی کہ وہ جوا کھیلتا ہے، یا یہ بتاتی کہ نشہ کرتا ہے، ماں کو گالم گلوچ اور مار پیٹ کر کے پیسے چھین لیتا ہے، یا یہ کہ ایک ایک کر کے گھر کی تمام چیزیں اشیاء وہ فروخت کر دیتا ہے؟ جی کچھ نہیں، وہ بیمار رہتے اس لیے مجرمانہ سی شرمندگی سے بتایا۔ اوہ، جبھی تم خیر اپنی سی وی لائی ہو؟ صالحہ نے اس کے معمولی لباس پر گہری نگاہ ڈال کر نخوت سے سوال کیا۔ جی، وہ اپنی گود میں دھری فائل اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر پھر بیٹھ گئی۔ فائل کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر تردد بھر گیا۔ تمہاری اکیڈمک ریکارڈ اگرچہ بہت شاندار ہے، مگر تعلیم تو بہت واجبی سی ہے۔ محض بی اے، پھر جاب ایکسپیرینس بھی نہیں ہے۔ جی، میں گھر میں بچوں کو ٹیوشن دیتی رہی ہوں۔ وہ آہستگی سے بولی۔ اوہ اوکے، ایسا کرتی ہوں کہ تمہیں ٹرائل پہ رکھ لیتی ہوں۔ اگر تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہوگی تو پھر سوچیں گے۔ میں تمہیں 2 بچوں کے 1,000 روپے دوں گی۔ یہ تمہارے گھر کے حالات کی وجہ سے ہیں۔ اتنے پیسے تمہیں پہلے کبھی نہیں ملے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ تم بچوں کو اچھی طرح پڑھاؤ گی۔ اوکے، پھر ابھی سے شروع کرو گی یا کل سے؟ اس کا سرخ ہو جانے والا چہرہ جانچتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جی کل سے، ابھی تو میں نے اماں کو صرف انٹرویو کا بتایا تھا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ اٹھ گئی۔ یہ لڑکی کیسی رہے گی؟ ردا اندر بچوں کو ٹیوشن دے رہی تھی۔ ثانیہ دوسرے کمرے میں صوفے پر بیٹھی اسے بغور تکتے ہوئے صالحہ سے رائے جا رہی تھی۔ صالحہ کو دھچکا لگا۔ کیا کہہ رہی ہو ثانی؟ ہوش میں تو ہو؟ یہ اتنی کم عمر اور حسین لڑکی تمہیں دکھائی دی ہے۔ مانا تمہیں جلدی ہے، مگر یہ جلدی میں غلطی تو مت کرو۔ صالحہ بولنے پر آئی تو چپ ہونے کا نام نہیں لیا۔ ثانیہ نے ردا کی طرف دیکھا۔ ملگوجا سا معمولی لباس، پسینے اور میل سے چپکے بال اور گرد سے اٹے چہرے کے ساتھ تھکا تھکا سا انداز لیے وہ خاموش رہ کر بھی اپنی بدحالی اور کم ماگی کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے۔ اسے کسی طرح بھی پرکشش محسوس نہ ہوئی۔ ثانیہ نے غیر ارادی طور پر اس کا موازنہ اپنے ساتھ کیا۔ قیمتی لباس، جدید انداز کے تراشے ہوئے لباس، بال نفاست سے کیا گیا میک اپ اور خوشبوؤں میں بسے ہوئے وجود کے ساتھ شاہانہ انداز لیے ہوئے اس نے خود کو بہت بدتر جانا۔ اسے اپنے سامنے بے حد کم مایا محسوس ہوئی۔ اس نے ناراض ہو کر صالحہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ معمولی لڑکی مجھے یعنی ثانیہ کو چت کر دے گی؟ نہیں، صالحہ نے گڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے کچھ کہا تو ثانیہ ناراض ہو جائے گی۔ ثانیہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ صالحہ تم صرف چالاک و ذہین نہیں، جہاں تک میرا ذہن جا چکا ہے وہاں تک تم کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے میں نے نہ صرف ذہین ہوں بلکہ چالاک بھی ہوں۔ اب سنو میرا آئیڈیا کیا ہے۔ میں اس لڑکی سے وقار کی شادی کروں گی تو اس کی وجہ سے ایک تو اس کا کمزور بیک گراؤنڈ ہے، دوسرے یہ کم عمر بھی ہے۔ وقار میرے ممنون و مشکور ہو کے رہیں گے۔
اس نے ایک زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ پختہ عمر کی عمر سے شادی کا رشک اس کے لیے نہیں لوں گی ڈھیر کے اگر وہ بیمار نہ بنی تو اس قربانی کا کیا فائدہ؟ جب دل پر پتھر رکھنا ہی ٹھہرا تو کیوں نہ وہ کام کیا جائے جس میں کامیابی کے امکان 100% ہوں۔ وکی ایک بات کہوں؟ وقار حسن معمول کے مطابق مطالعے میں مصروف تھے جب ثانیہ نے سرک کر ان کے قریب ہوتے ہوئے اپنا سر ان کے شانے سے ٹکا دیا۔ ہاں بولو، انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے بڑی فراغ دلی سے اجازت لی، ورنہ ثانیہ جانتی تھی کہ دوران مطالعہ وہ کسی کا ڈسٹرب کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اوہو، پہلے کتاب تو ہٹائیں، ثانیہ نے صرف کہا، نہیں بڑے لاڈ بھرے انداز میں ان کے ہاتھ سے کتاب لے کر ایک طرف رکھ دی۔ خیریت؟ بہت سنجیدہ ہو رہی ہو تم۔ وقار حسن نے بادل ناخواستہ مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک بات مانیں گے؟ یار کہو گی تو مانوں گا نا۔ اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر بہت محتاط رویہ اپنائے ہوئے تھے۔ یہ طے ہے کہ مانیں گے ضرور، پرومس؟ ثانیہ نے ان کی بات پہ گرفت کی تھی یا دوسرے لفظوں میں پھیلی تھی؟ وقار حسن چونکے اور بغور انہیں تکا۔ ایسی کون سی اہم بات ہے ثانیہ کہ تم مجھ سے کہے بغیر ہی پرومس لے رہی ہو؟ ان کا لہجہ ان کی الجھن کا غماز تھا۔ بتاؤں گی مگر تب جب آپ ماننے کا وعدہ کریں گے۔ ثانیہ نے کاندھے اچکائے۔ ایسے کیسے وعدہ کر لوں بھلا؟ وہ متردد ہوئے۔ مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بھلا آپ کے لیے غلط کر سکتی ہوں؟ وہ جذباتی ہونے لگی تو وقار پھنس کر رہ گئے۔ یہ بات نہیں ہے ثانی، مگر کم آن وکی، اتنا مت الجھیں، بس مجھ پہ ٹرسٹ رکھیں، وہ ٹھٹکنے کے انداز میں بولے۔ وقار حسن چونکے۔ ثانیہ سے محبت لاکھ سکی مگر وہ اس کی گاہک فطرت سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ یوں بنا سوچے سمجھے جانے بغیر ہرگز کوئی وعدہ نہیں کر سکتے تھے۔ یوں پہیلیاں بجوانے کے بجائے صرف بات صاف کیوں نہیں کرتی ثانیہ؟ تو گویا آپ مجھ پہ بلیو نہیں کر رہے، ثانیہ نے چیخ کر کہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے ثانیہ پلیز، وہ گڑبڑائے۔ یہی بات ہے۔ اور کیا مطلب نکلتا ہے اس کا، اس پس و پیش کا؟ وہ فوراً ہی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لائی۔ مائی گڈنس، وقار بے بس سے ہوئے۔ اوکے فائن، جانتی ہو نا میری بیچارگی کو، آنسو نہیں دیکھے جاتے مجھ سے تمہارے، اب بولو، وہ ہارے ہوئے انداز میں بولے۔ تو ثانیہ مسکرا دی۔ تھینکس وقار، مگر وہ بات ان کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ آپ شادی کر لیں وقار، ہم بچہ اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ مجھے آپ کا بچہ چاہیے، مجھ سے نہ صحیح دوسری عورت سے صحیح۔ وہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ وقار حسن بونچکے سے رہ گئے تھے۔ آخر کیوں خفا ہے مجھ سے؟ ثانیہ ان کے پیچھے پھر رہی تھی۔ یہ مجھ سے نہیں، خود سے پوچھو، انہوں نے بھرپور برہمی سے کہا۔ اس میں خفگی کی کیا بات ہے؟ ایک جائز قدم اٹھا رہی ہوں، پتہ نہیں کس دل سے۔ ثانی، کیا میں تمہیں جانتا نہیں؟ آئی نو، ویٹ ثانی، کہ یہ تمہاری برداشت کا امتحان ہوگا اور میں یہ امتحان نہیں لوں گا۔ وہ بولتے چلے گی۔ کب تک؟ میں بھی جانتی ہوں کہ اماں جان زیادہ انتظار نہیں کریں گی۔ جو کام کل کسی اور کے ذریعے ہونا ہے وہ میں کیوں نہ کر لوں؟ ذرا سا دل ہی تو بڑا کرنا ہے وکی، پھر سیلا بھی تو کتنا اچھا ملے گا۔ میں بتا رہی ہوں وہ بچہ صرف میرا ہو گیا، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ پھر ان کی خاموش نگاہوں کو محسوس کر کے یکا یک سنبھالے۔ میرا مطلب ہے وکی، اور پہلا بچہ صرف میرا ہوگا، باقی کے جتنے بھی ہوئے ان کی ذمہ داری آپ دونوں کی۔ یہ سب تو تب ہوگا نا ثانی جب میں ایسا چاہوں گا۔ تمہیں اماں جان کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں انہیں سمجھا لوں گا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ٹوکنے کے انداز میں کہا تھا۔ مگر ثانیہ پھٹ پڑی۔ اماں جان کو روک لیں گے، سمجھا لیں گے، مگر کچھ وقت گزرے گا جب آپ خود نہیں روک پائیں گے۔ پھر میرا کیا ہوگا وقار؟ میرا کیا مقام ہوگا آپ کے اور اس کے بیچ وقار؟ یہ ایک بالکل جائز خواہش ہے، بچے آپ کے حق ہیں اور میں آپ کو اس حق سے محروم نہیں کرنا چاہتی۔ پھر جب ایک کام کرنا ہی ہے تو پھر وہ ابھی کیوں نہیں؟ پلیز مان جائیں، وہ تیز تیز بولتے ہوئے آخر میں ملتجی ہو گئی۔ وقار حسن نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ شادی نہیں کروں گا، وہ صالحہ کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی۔ کل ثانیہ اور صالحہ اس کے گھر جا کر اس کی ماں سے بات کر آئی تھی۔ صالحہ نے چونک کر غیر یقینی سے اسے دیکھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی یہ پیشکش ٹھکرائی بھی جا سکتی تھی۔ تم ہوش میں ہو لڑکی؟ وقار بھائی کا اتنا بڑا بزنس ہے، اس کے علاوہ خاندانی جگیریں الگ، مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ آئی ایم سوری، آپ مائنڈ مت کریں،
मैं इसलिए इनकार नहीं कर रही कि वो ऑलरेडी मैरिड है और उनकी बीवी भी मौजूद है। मैम दरअसल मेरे घर के हालात मुझे शादी की इजाज़त नहीं देते। मैं अपने घर की वाहद कमाने वाली हूँ। अगर मैं अपनी खुशियों में मगन हो जाऊँ तो मेरी माँ और भाई-बहनों का क्या बनेगा? वो ये सब करना नहीं चाहती थी। ये ऐसा मौज़ू था कि जिस पर बात करते हुए उसके अंदर दुःख उतरने लगता था। तुम्हारी माँ क्या तुम्हारे इस फैसले से मुत्फ़िक है? क्या वो तुम्हें यूँ उम्र भर बिठाने को तैयार है? सालिहा ने पूछा। रिदा सर झुकाकर लब कुचलने लगी। अब वो क्या बताती कि माँ ने उसके इनकार पर किस दर्जा एहतजाज किया था। हमारी खातिर खुद को दाँव पर मत लगाओ रिदा। इतना अच्छा रिश्ता नसीब से मिलता है तो तू तो बख्तावर है। मेरी बच्ची, मेरा अल्लाह मालिक है। मेरा दिल नहीं मानता माँ कि इस तरह से खुद को तेरे दुखों से अलहदा कर लूँ। वो बेहद मलूल थी। अरे पगली, शुक्र अदा कर, मेरी तो सांसें आसान होंगी। हमावक्त एक धड़का लगा रहता है तेरे बाप से। शराबी जवारी सबसे पहले अपनी गैरत और इज्जत का सौदा करता है, फिर ही इस बुराई के दलदल में कदम धरता है। क्या खबर कब वो कुछ गलत कर दे। वो जुए में घर की सारी कीमती अशिया हार चुका है, सो अब तेरी मेरी बारी दूर नहीं। उसके अबाज साथियों की नज़रें तो वैसे भी तुझ पे लगी हुई हैं। तू समझ ले ये रब से की हुई मेरी इल्तिजाओं का समर है। हाँ कर दे मेरी बच्ची। अम्मा उसके सामने रोते हुए ज़ब्त खो गई और वो इतनी साकत थी कि माँ से ये तक ना कह पाई कि ये तो आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाली बात हो जाती। क्या भरोसा था नसीब का भला। जो औरत बच्चे की खातिर अपने शौहर की शादी करा रही थी उसे अच्छे रिश्तों की क्या कमी। उसके पास क्या था मुफलिसी और कमज़ोरी के सिवा। एक आला तरीन याफ्ता हाईएस्ट स्टेटस रखने वाली मॉडर्न औरत से उसका क्या मुकाबला। वो इस तकोन में अपनी हैसियत अपना वक़ार खो देती और यही वो नहीं चाहती थी। किस सोच में पड़ गई। देखो अगर तुम महज़ इस वजह से इनकार कर रही हो तो मैं सानिया से बात करूँगी। आई एम श्योर कि वो तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करेगी। सालेह की आवाज़ ने उसे चौंकाया। उसने सर उठाकर खाली नज़रों से उन्हें देखा और ठंडा सांस भरा। ठीक है, मैं सोच कर बताऊँगी। वो थके हुए अंदाज में बोली। इरादा इस्तिखारा के बाद फैसला करने का था। वक़ार आपने जवाब नहीं दिया मुझे। वक़ार हसन अभी खाने की टेबल पर आए थे जब सानिया ने वही मौजू छेड़ा जिससे वो कतरा रहे थे। उनका अच्छा वाला मूड एकदम गारत हो गया। क्या चाहती हो तुम? वो ज़ेद छुए। आपके यहाँ, वो बेनियाज़ी से बोली। वक़ार हसन बगौर उन्हें तकने लगे। क्या हो गया तुम्हें सानिया? क्या मैं तुम्हें जानता नहीं? बंदा जो काम करने की इस्ताअत ना रखता हो, उसका बेड़ा उठाने का मतलब? स्टॉप इट वक़ार, तंज़ मत करे मुझ पे। वो दम से फनकारी। आपको मतलब मैं बहुत तंग दिल हूँ, शोकन बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। वक़ार ये मुश्किल ज़रूर है मगर बच्चे की खातिर मुझे ये जबर करना है खुद पे। मुझे आपकी खुशी अज़ीज़ है वक़ार। मेरी ज़रा सी ज़हनी कुशादगी हमें बहुत बड़ी खुशियाँ दे सकती हैं। तो क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? उन्हें सवालिया नज़रों से तकने लगी। पता नहीं जो भी कर रही हूँ वो तुम खुद कर रही हो, कल को मुझे इल्ज़ाम मत देना। वो लाताल्लुकी से कहकर खाने की सिम मुतवज्जो हो गई और सानिया के अंदर ज़हर भरने लगा। अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही? वो अंदर से ख़ाइफ़ हुई, मगर अगले ही लम्हे उसने सर झटक दिया। इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। उसने हर खदशे से दामन छुड़ा लिया। मैंने लड़की देख ली है। मेरा ख़्याल है अगले जुम्मे निकाह की सुन्नत अदा कर दी जाए। सानिया ने गोया धमाका किया था। वो ठठक कर उन्हें देखने लगे। सानिया तुम हथेली पे सरसों जमा रही हो? फिर अम्मा जान है उनका सोचा है? सिरे से अभी खबर ही नहीं है उन्हें। उनका लहजा ना चाहते हुए भी दरुस्तगी समेट लाया। सानिया ने यूँ सर झटका जैसे नाक से मक्खी उड़ाई जाती है। अगर मैं अम्मा जान को इन्वॉल्व करती तो ये काम सालों पे अटक सकता था। हर किस्म की गारंटी चाहिए थी उन्हें, ख़ानदान की, ज़ात-पात की। वो तेज़ लहजे में बोली। दरअसल वो अम्मा जान से ही तो ख़ाइफ़ थी। वो वक़ार के लिए अपने ख़ानदान की लड़की मुंतखब करती जो हैसियत में उसके मुकाबले पर होती। सो इसी लिहाज से उसका मुकाम मुतय्यन होता। तो आपका क्या मतलब है? आप किसी भी राह चलती को पकड़ कर इस घर में ले आएँगी? वक़ार हुसैन को शदीद गुस्सा आया। सानिया गड़बड़ा सी गई। भई मैंने ये कब कहा कि वो राह चलती है? ख़ानदानी भी है और शरीफ भी। बस ज़रा घरेलू हालात ठीक नहीं हैं। मैंने सोचा क्यों ना इस तरह किसी गरीब के सर पर हाथ रखा जाए, सवाब भी मिलता है। वो बड़े मोहताज से अंदाज में उन्हें मुत्तमईन कर रही थी। ओके,
تم کو چاہیے تھا کہ بات طے کرنے سے قبل مجھے آگاہ کرتی۔ بہرحال ابھی بھی خیال رکھیے گا کہ وہ جو کوئی بھی ہو میچور اور صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہو۔ میں کسی کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ ٹھوس انداز میں کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے۔ نکاح سادگی سے کیا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی عمل میں لائے گی۔ ردا کے رشتہ دار وقار حسن کی شاندار شخصیت سے از حد متاثر نظر آ رہے تھے اور ردا کو انہوں نے بہت خوش نصیب قرار دیا تھا، جبکہ ردا خود اندر سے بے حد عیاسیت کا شکار تھی۔ زندگی نے اچانک جو موڑ لیا تھا اس کے لیے ابھی وہ کسی طور آمادہ نہیں تھی۔ نکاح کے بعد ثانیہ نے ردا کو دیکھا تو چونک گئی۔ ردا گلابی اور سبز رنگ کے امتزاج اور نفیس کام سے مرین جدید انداز کے لہنگے میں ملبوس تھی۔ زیورات اور میک اپ نے اس کے حسن کو دو آشتا کر دیا تھا۔ ثانیہ دنگ رہ گئی۔ اس نے جب ردا کو دیکھا تو اس وقت وہ اسے اتنی حسین ہی لگی تھی، شاید اپنے معمولی لباس اور پس مردہ چہرے کی وجہ سے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ ردا پہن اوڑھ کر اتنی حسین لگے گی تو وہ کبھی اس کا انتخاب ہی نہ کرتی۔ اس کی شعاعیں بکھیرتا دلکش روپ اسے رقابت کی آگ میں جلا کر خاکستر کر رہا تھا۔ حوصلہ کرو ثانیہ، اسے ہاتھ مسلتے لب کچلتے ہوئے دیکھ کر صالحہ نے اس کے اضطراب کا اندازہ لگایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں صالحہ، مجھے لگ رہا ہے کچھ غلط کر ڈالا میں نے۔ وقار کو دیکھا، ابھی سے اماں جان والی بات کو لے کر منہ پھلایا ہوا ہے مجھ سے۔ اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی نا صالحہ تو کچھ نہیں ہوگا، تم اتنی کمزور نہیں ہو ڈیئر۔ صالحہ نے نرمی سے حوصلہ بڑھایا۔ ردا کو رخصت کرا کے لاتے ہوئے ثانیہ اندر سے بالکل ڈھہ گئی۔ ردا پتھر کے مجسمے کی طرح بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ کوئی احساس، کوئی جذبہ بھی دل کی سرزمین پر نہیں پھوٹا تھا۔ وقار حسن اندر آئے اور دلکش آواز میں سلام کر کے اس کے پاس بیڈ پر آ کر ٹک گئے۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس ان کا اونچا پورا شاندار سراپا اپنی محصور کن خوشبوؤں کے ساتھ اس کے حواسوں پر چھانے لگا۔ انہوں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، آپ جانتی ہیں ردا کہ یہ دوسری شادی کس وجہ سے کی گئی ہے؟ آپ کو ثانیہ نے سب کچھ بتایا تو ہوگا۔ جی، وہ چونکہ اس کے جواب کے منتظر تھے سو اسے بولنا پڑا تھا۔ عموماً دو بیویاں رکھنے والا مرد گویا دو کشتیوں پر پیر ٹکاتا ہے اور ناکامی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ثانیہ کو اولاد کی بہت خواہش ہے۔ پھر میری اماں بھی یہی چاہتی تھی، خدا کو بھی یہی منظور تھا کہ آج آپ یہاں موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ثانیہ کی طرح آپ کے حقوق بھی اسی ایمانداری سے ادا کروں، لیکن اگر کہیں مجھ سے کوتاہی ہو تو پلیز مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اس طویل گفتگو کے بعد انہوں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور جیسے ششدرہ رہ گئے تھے۔ وہ ان سے کم از کم ہی آدھی عمر تو ضرور چھوٹے تھے۔ انہیں زبردست دھچکا لگا تھا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھ گئے اور تب سے وہ نہایت بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ ردا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے اندر سے کچھ اور بھی سہم گئی۔ اتنا حوصلہ کہا تھا کہ مخاطب کر کے کچھ استفسار کرتی۔ اس نے اس طرابی کیفیت میں ہاتھ مس لے تو چونک اٹھے۔ سرخ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور لب بھینچتے ہوئے ایک جھٹکے سے مڑ کر باہر نکل گئے۔ ردا دم سادے بیٹھی رہ گئی۔ تو اس میں اتنا خفا ہونے والی کون سی بات ہے وقار؟ ہر بات کو ایشو نہ بنا لیا کریں، ثانیہ بظاہر اطمینان سے بولی، حالانکہ اندر سے وہ خود بھی ردا جیسی حسین، کم عمر اور دلکش لڑکی سے ان کا سنجوگ کرنے کے بعد پچھتا رہی تھی۔ لیکن اسے وقار حسن کے سامنے اپنا بھرم تو قائم رکھنا ہی تھا۔ نہیں، یہ سراسر زیادتی کی ہے تم نے ثانیہ۔ اچھا خاصا مذاق بنوا کے رکھ دیا تم نے مجھے۔ کیا سوچیں گے لوگ؟ ایک تو نکلتی جوانی کی عمر میں شادی کر رہا ہوں، اوپر سے اتنی کم عمر لڑکی۔ ثانیہ، ہمیں تو اولاد چاہیے تھی، کسی بھی عورت سے ہو جاتی ہے لڑکی۔ مائی گوڈنس، اس کے کچھ خواب ہوں گے، آخر وہ بے بسی سے ہو کر کہہ رہے تھے، اور ثانیہ کو ان کی یہی ہمدردی مزید پریشان کر رہی تھی۔ میں آپ کے لیے کوئی بیوہ یا پھر طلاق یافتہ پختہ عورت کی کوئی خاتون دیکھتی، مگر اسے اولاد نہ ہوئی تو پھر ایک تو احسان کیا اس پہ نخرے، وہ کلس کر کہتے ہوئے اندر چلے گئی۔ وقار حسن لب بھینچے وہی کھڑے تھے۔ میں بالکل خفا نہیں ہوں میری جان، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ پہلی مرتبہ تو تمہاری بیوی نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے۔ صحیح پوچھو تو مجھے تو دھڑکا ہی لگا ہوا کہ اگر یہ تمہاری شادی کی راہ میں آئی تو میرا بیٹا تو دنیا میں بے نام و نشان رہ جائے گا۔
वक़ार हसन के तमाम खर्चों को अम्मा जान की बातों ने लम्हों में दूर कर दिया। मगर अम्मा, एक उलझन अभी भी है, वो मतसब्बब थे। हाँ बोलो पुत्र। अम्मा जान सवालिया नजर से उन्हें बोलो तकने लगी। साने लड़की बहुत नौमर ढूंढ रही है, ज्यादा से ज्यादा 20 की होगी। ये ज्यादती नहीं है, जबकि आपका बाप तो बुढ़ा हो रहा है। उनकी बात पर अम्मा जान ने मुस्कुरा कर उन्हें धप लगाई। चल हट, अब ऐसी भी बात नहीं, कहाँ से बूढ़ा हो गया तू? अभी 40 का भी नहीं हुआ और बुढ़ापा नजर आने लगा तुझे। उन्होंने खुशदिली से कहा। अब वो बीवी है तुम्हारी, पूरी दिली आमादगी के साथ उसे अपनाओ बेटा। वो गोया बात समेट चुकी थी। वकार भी खामोश हो गए। खाना लाऊं आपके लिए? वो उनके आने से कबल यूं ही वक्त गुजारी के लिए टीवी के आगे बैठी थी। उन्हें देखा तो बहुत मोहतात लहजे में पूछा। सानिया तो सर शाम ही तैयार होकर कहीं निकल गए थे। उसके साथ उनका रवैया बहुत तुर्श था। एक दो बार रिदा ने खुद बढ़कर उसे मुखातिब किया तो उसकी तीखी नज़र और लहजे की काट ने उसे गोया चीर के रख दिया। तभी वो उनसे अच्छी खासी खाइफ हो गई थी। दूसरी सिमत वकार हसन थे, अपने रवैये से उसे उलझाए हुए, मगर उनका रवैया बहरहाल सानिया की तरह जख्मी कर देने वाला भी नहीं था। वो यूं चौंके जैसे अभी अभी उसकी मौजूदगी से आगाह हुए हों। उनके कोट उतारते हाथ इसी जाविये पे साकन हुए। ये उनकी नज़रों की गहराई थी जो उसे कंफ्यूज कर गई थी। वो गड़बड़ा कर पलकों की चिलबंद आरज़ों पर गिरा बैठी। चेहरे पर शफक फूट पड़ी थी। माहन वो संभल कर मुस्कुराए। नो थैंक्स, खाकर आया हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो जी मैं लाती हूँ। उसने पलकें उठाई। वो अभी तक उसका जायज़ा ले रहे थे। उसका दिल बहुत बेहंगम से अंदाज में धड़का। वो सराय से पलटकर बाहर चली गई। किचन में मुलाजमा मौजूद थी, मगर उसने खुद चाय बनाई। वापस आई तो वकार हसन सोफे पर नीम दराज थे। उसे देखकर सीधे हो बैठे। कहाँ जा रही हैं? यहाँ बैठे। उन्होंने चाय के साथ उसका हाथ थामा। वो बेतरह घबराई। वो मैं आपके कपड़े निकाल दूँ? फ्रेश हो लें। फिरोजी सूट में दुपट्टा सलीके से शानों पर फैलाए, लंबे सिल्की बालों की चोटी में गुंदे, वो गुलाब की मुंह बंद कली की तरह शगुफ्ता और तरो ताज़ा दिखाई दे रही थी। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे, प्लीज़ सिट डाउन। उन्होंने उसका हाथ छोड़कर अपने पहलू में मौजूद खाली जगह पर बैठने का इशारा किया। वो झिझकते हुए सिमट कर टिक गई। वकार हसन ने बगौर उसके धीरे धीरे कामते लबों और हाथों की लर्जिश को देखा और फिर भारी आवाज़ में पूछा, आप खुश हैं इस शादी से? रिदा के चेहरे पर सुर्खी छा गई। जी क्या मतलब? वो वाकई सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी। बौखला कर बोली, मतलब मेरी और आपकी उम्रों में बहुत फ़र्क है। हो सकता है आपके घर वालों ने किसी मजबूरी के बिना पर ऐसी बात नहीं है। मुझे शादी से पहले सब कुछ साफ लफ्ज़ों में बता दिया था। उसने साफ और दो टोक बात की। उसकी समझ में अब आया था कि उस रात वकार हसन उसे देखने के बाद डिस्टर्ब क्यों हुए थे। उसका मतलब आपको कोई एतराज़ नहीं, उसे खोज रहे थे। अगर एतराज़ होता तो मैं यहाँ ना होती। रिदा ने बहुत नरमी से मुस्कुरा कर कहा। वकार हसन के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। शुरू करें ना वकार, आपको ऑफिस से देर हो रही है। वो नाश्ते की टेबल पर सानिया के साथ थे और रिदा के मुंतज़िर जब सानिया ने टोका था। हाँ वो मैं, अकरम तुम जाओ, रिदा बीबी से कहो नाश्ता कर लें। सानिया से कुछ कहते कहते उन्होंने अचानक मुलाजिम को मुखातिब किया। सानिया के जबड़े भींच गए। अकरम के जाने के बाद बहुत जब्त करते हुए भी फट पड़ी। क्यों? उसके बगैर नवाला हलक से नहीं उतर रहा आपके? वकार हसन ने जवाब में खुशमगीन नज़रों से उन्हें देखा। अलबत्ता कुछ कहने से गुरेज किया करें, और यही चुप साने को आग लगा रही थी। उसे मिली कि वो जवाब में अपने अंदर की तपस बाहर निकालती। रिदा अनाबी रंग के इंतहाई स्टाइलिश लिबास में अंदर दाखिल हुई। सानिया ने खाजान वाली नज़रों से उसे देखा और सख्त तैश के आलम में हाथ मारकर अपने सामने धरे नाश्ते के बर्तन गिरा दिए। वह एक झटके से उठी और तन फन करते हुए रिदा को धकेला और कमरे से निकल गई। रिदा का रंग फुक हो गया। उसने मुतहशित नज़रों से वकार हसन को देखा। वह सख्ती से लब भींचे बिल्कुल खामोश बैठे थे। उनके चेहरे पर बरहमनी का तासुर था। रिदा का हलक खुश्क होने लगा। वो बेसाख्ता एक कदम पीछे हुई और पत्ते की तरह लरजते दिल समेत दीवार से लगकर खड़े हो गई। वकार हसन उठे, कुर्सी की पुश्त पर लटका हुआ कोट उठाते हुए एक नज़र उसे देखा।
टेक इट इजी। अब आपको इस किस्म की सूरत-हाल के लिए हमें वक्त तैयार रहना पड़ेगा। लिदा इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। अगर साने किसी बात पर खफा हो तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, वो कुछ डिस्टर्ब है। उन्होंने मलाइमत से कहते हुए उसका रुखसार थपथपाया। वो गहरा सांस खींच कर रहेगी। वकार हसन का ताल्लुक जागीरदार घराने से था। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, जब भी तमाम उम्मीदों के मरकज़ भी वही थे। वो तालीम की गर्ज से तकरीबन शहर में ही रहे थे। यही वजह थी कि उन्हें गांव, हवेली और सरदारी और जगीरों से ज़्यादा शहर की ज़िंदगी भाती थी। कॉलेज में सानिया उनकी क्लास फेलो थी। दोनों में बहुत दोस्ती भी थी। दोस्ती मोहब्बत में कब ढली, उन्हें तो पता ही ना चल सका। काबल अदाओं और खूबसूरत चेहरे वाली सानिया के बगैर उन्हें ज़िंदगी अधूरी महसूस होने लगी। जब ही तो तालीम मुकम्मल करती उन्होंने अम्मा जान से सानिया के लिए बात की थी। मगर बेटा, तुम्हारी बात तो बचपन से ही तुम्हारे मामू के घर तय हो चुकी है। क्या? वो भुना के मुझे सलमा इस हवाले से बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने कहर उठा दिया। तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो बहुत खफा होंगे। और तुम्हारे मामू, वो तो हमेशा के लिए मुझे छोड़ देंगे। अपने दिल को कुछ समझा लो, वो लजाजत से बोली। अम्मा जान, साने के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। यूँ समझ लो उसे खोने का हौसला ही मुझ में नहीं है। अम्मा जान खामोश हो गई। मगर अगली बार जब वकार हसन ने शहर से आकर फिर वही बात की, तब उन्होंने बेचारगी से कहा, मुझे आजमाइश में मुब्तला मत करो वकार पुत्र। मैंने बात की थी तेरे मामे से, वो तो सुनते ही हत्थे से उखड़ गया। कह रहा था अगर आपने ऐसा सोचा भी मेरी दी पे किसी गैर को तरजीह दी, अब पता किया उसे छोड़कर रह लूँगी मैं। वो बेबसी की इंतहाओं पे थी और मुझे मुझे छोड़कर वो पाएंगी अम्मा जान। मकान ने बहुत बेहसी का मुजाहरा किया था। उनकी ज़ुबान पर साने के अल्फाज थे। जब उन्होंने अपनी उलझन साने के सामने रखी तो उसने यही बात की थी, बस तुम ऐसे कह देना, देखना यूँ मानेंगे। सानिया ने चुटकी बजाई थी और वाकई अम्मा ने हथियार डाल दिए थे। उन्होंने सानिया को हासिल कर लिया था। उनकी शादी को 3 महीने हुए थे जब बाबा जान अचानक अल्लाह को प्यारे हो गए। अम्मा गाँव में अकेली रह गई। वकार हसन ने तो शहर में खूबसूरत, वो गाँव में रहने के आदी नहीं थे। फिर सानिया भी तो ऐसा नहीं चाहती थी। वकार स्वयं तक अम्मा के साथ रहे, फिर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहा मगर अम्मा जी नहीं मानी। ना बेटा, यहाँ तुम्हारे बाबा की यादें हैं, फिर हमारे तो सारे रिश्तेदार भी यही हैं, मगर हवेली में आप तन्हा हैं। अम्मा जान, वकार परेशान थे। अभी तो बरसा देने वाले आ रहे हैं, कैसे जा सकती हूँ मैं? हाँ, तू दुल्हन को मेरे पास छोड़ दे, तेरी नौकरी का मसला है, तू चला जा। तब तक उन्होंने अपना बिजनेस नहीं शुरू किया था। वकार सानिया के चेहरे के बिगड़ते जावियों को देखकर खामोश हो गए, मगर सानिया खामोश नहीं रही थी। हरगिज़ नहीं, इतना घुटा हुआ माहौल है यहाँ का, फिर फौदगी वाला घर। मेरा तो दिल घबरा रहा है वकार, मैं हरगिज़ यहाँ नहीं रख सकती। मगर सानी, अम्मा जान क्या कहेंगी कि उन्होंने खुद रोका है तुम्हें? जो भी मर्जी समझे, मैं कहाँ आती हूँ ऐसे माहौल की। उन्हें भी तो सोचना चाहिए कि हमारी नई नई शादी हुई है, एंजॉय करने के दिन है, ना कि यहाँ ताज़ियत के लिए आने वालों से गले मिलकर रोती रहूं। वो तल्खी से बोली और पहली बार वकार हसन ने उसकी झड़प उस बात पर हुई थी। शायद यही वजह थी कि सानिया के दिल में अम्मा जान की तरफ से एक गिराव पड़ गई थी। वो हवेली में रुकी तो तब भी नहीं थी, मगर जब वकार हसन अम्मा जान की मिन्नत समाजत करके अपने साथ शहर लाए तो तभी सानिया की ही बदकलामी और हमा वक्त रहने वाली माथे के शिकनों को देखकर ही उन्होंने वापसी जाने का फैसला किया था। वकार ये सब देखते तो थे मगर कुछ कहने का फायदा नहीं था। जब भी एक चुप साध ली थी। फिर बहुत सारा वक्त बीत गया। अम्मा जान उनकी औलाद के लिए जितनी बेचैन थी उतनी ही देर हो रही थी। वो जब भी गांव आते, अम्मा जान चुपके चुपके उन्हें दूसरी शादी का मशवरा देती। सलमा अभी तक तुम्हारे नाम से बैठी है, वो आह भरती। यूं सानिया दर हकीकत अम्मा जान से नहीं, सलमा से खौफ थी। जब भी बाकायदा मंसूबे से रिदा को ब्याह लाई। मुबारक हो आपको मिस्टर वकार, आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। डॉक्टर रबीना के अल्फाज पर वो इस कदर हैरान हुए थे कि कई कई सानियों को कुछ बोलने के तो क्या हरकत करने के भी काबिल नहीं रहे। आज सुबह ही अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। वकार हसन तो उसी वक्त इस डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहे थे, मगर ईदा ने मना कर दिया था। आप ऑफिस जाइए, शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे।
مگر آپ کی طبیعت اتنی بھی خراب نہیں ہے۔ وہ مسکرائی۔ آپ کی میٹنگ نہ ہوتی تو اور بات تھی، چلیں میٹنگ ہی اٹینڈ کر کے آ جائیے گا۔ اس کی یہی عادت سب سے اچھی لگتی تھی کہ وہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی، خود سے بھی زیادہ۔ آفس میں بھی ان کا دھیان ردا میں اٹکا رہا۔ گھر واپسی پر وہ اسے ساتھ لے کر کلینک آئے تھے، جہاں ضروری ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر روبینہ نے یہ خبر سنا کر انہیں حیران کر ڈالا تھا۔ کیا بات ہے وقار صاحب، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ جبکہ میرے خیال میں تو اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم اور خاص خبر یہی ہونی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر روبینہ نے مسکرا کر شگفتگی سے کہا، تب وہ سنبھل کر بے ساختہ مسکرائے۔ یہ بات نہیں ہے ڈاکٹر، ایکچولی میں اپنی اتنی جلدی اس خبر کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ متبسم نظروں سے ردا کا شرمگی مسکراہٹ سے سجا گلابی چہرہ تکنے لگا، جہاں ان گنت رنگ سجے تھے۔ بہرحال اب تو آپ کو خدا کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی مسز ثانیہ بیگم کا بھی مشکور ہونا چاہیے۔ آف کورس یہ آپ کی خوشی پورے کرنے کا وسیلہ ہے، ڈاکٹر روبینہ نے کہا۔ پھر رائٹنگ پیڈ پہ چند دواؤں کے نام لکھنے کے بعد پرچہ پھاڑ کر انہیں تھمایا۔ یہ میڈیسن انہیں استعمال کرائیں اور چیک اپ بھی باقاعدگی سے کروائیں۔ ان کی ڈائٹ کا چارٹ میں بنا کے دے دوں، انہیں بہت کیئر کی ضرورت ہے، بہت خیال رکھیے گا، ڈاکٹر نے انہیں ہدایت کی۔ اماں جان تو بہت خوش ہوں گی، ابھی میں آپ کو ان سے ملانے کے لیے لے جاتا ہوں، مگر ڈاکٹر نے سفر سے منع کر دیا ہے۔ راستے میں وقار حسن نے اس کے کترائے ہوئے انداز کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا، تو آپ انہیں یہی لے آئی ہیں نا؟ میں خود بہت بے چین ہوں ان سے ملنے، انہیں دیکھنے کو، اسی بہانے ان کی خدمت کا بھی موقع مل جائے گا۔ وہ انہیں دیکھے بغیر آہستگی سے بولی، او ہو، ابھی تو خدمت کیا کریں گی آپ، ابھی تو وہ آپ کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں گی، آخر کو ان کو سالوں پرانی خواہش پوری کرنے والی ہیں آپ۔ وقار حسن نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ سرخ ہو گئی۔ وقار حسن کی خوبصورت نازک سی لڑکی کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرائے تھے۔ تمہیں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے ثانی، یہ وقت جتنا بھی کڑا سہی آخر بیتنے والا ہے۔ اگر تم نے اپنی اس رقابت میں کچھ غلط کر دیا تو سمجھو عمر بھر کا روگ پال ہوگی۔ تمہاری تو قسمت اچھی ہے کہ وہ اتنی جلدی پریگننٹ ہو گئی ہے، ورنہ خود سوچو اگر 1 سال تک بھی ایسی امید نظر نہ آتی تو تمہارا کیا بنتا؟ صالحہ نے ثانیہ کو احسان سے سمجھایا۔ صالحہ کے باز آئی ہوئی تھی، غصے، طیش اور غم سے اس کی ذہنی حالت دوگرگو ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں صالحہ، مجھے لگتا ہے میں نے خود اپنے لیے اچھا نہیں کیا، میں دن رات اندیکھی آگ میں جل رہی ہوں۔ وہ سخت وحشت کا شکار تھی۔ اوہو، کچھ غلط نہیں ہوا، اب تو دن انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اس کی ڈلیوری ہوئی نہیں اور اسے تمہاری جان چھوٹی نہیں۔ صالحہ نے اس کے ڈھارس بندھائی۔ یہ سب اتنا سہل نہیں ہوگا صالحہ، اماں جان بھی انوالو ہو چکی ہیں، خاص طور پر اس چہیتی قلعے گاؤں میں تشریف لائی ہیں، وہ تو پھولنے نہیں سما رہی۔ اس خبر کے بعد کیا بتاؤں صالحہ، کیسے کیسے نہیں دل جل رہا میرا۔ وہ دان پیس رہی تھی، یوں کہ جیسے بس نہ چل رہا ہو ردا اور اماں جان کو کچا چبا ڈالے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے ہونے دو، جہاں تک رضا سے جان چھڑوانے کی بات ہے دو بے فکر رہو، ایک سے ایک آئیڈیاز ہے میرے پاس اسے دفان کرنے کے لیے، وقت تو آنے دو۔ خیر کو تم میری پیاری دوست ہو، تمہارا دکھ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ صالحہ نے اس کا شانہ تھپکا۔ ثانیہ ضبط کی کوشش میں سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ہنوز بے یقین تھی، مگر جب صالحہ نے اس پر جھک کر سرگوشیوں میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تب وہ مطمئن ہو گئی۔ خون سفید ہونے کی نشانی ہے، ورنہ بھلا ایسا بھی ہوا کرتا ہے؟ بڑے وعدے کیے جاتے تھے، مدر ٹریسا بننے کی بڑی شاندار کوشش کی تھی، سب کچھ خاک میں مل گیا۔ بھائی کسی سے کیا کہیں، جب اپنا سکہ ہی کھوٹا نکلے تو اس نے وقار حسن سے اپنی ماں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ٹالتے تو خیر وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں تھی، مگر آج کل تو کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آفس جاتے ہوئے اسے یہاں چھوڑ گئے تھے۔ اس کے باپ کو اس کے لیے لتے دینے میں، دوسرے لفظوں میں دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ اتنی خوف زدہ ہوئی تھی کہ منہ سے ایک لفظ نہ نکال سکی۔ دیکھا جائے تو وہ کچھ غلط بھی نہیں کر رہے تھے، وہ واقعی بھلا بیٹھی تھی انہیں، مگر یہ بات کہنے کا اس کی ماں کو تو حق تھا، انہیں بالکل نہیں۔ بہرحال وہ اس کی ذمہ داری تو نہیں تھی۔ اس کی ماں نے اس کا خجالت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تو آہستگی سے ہاتھ دبا کر اسے پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ وہ تو اس کی امید سے ہونے کا سن کر جیسے نہالی ہو گئی تھی، باقاعدہ شکرانہ ادا کیا تھا۔
اور ساتھ اس سے ڈھیر ساری نصیحتیں بھی، جن میں سحر فہرست اپنی سوکن کا خیال رکھنے کی تاکید تھی کہ بلا شب بڑی عظیم عورت تھی جس نے دل پر پتھر رکھ کے یہ قدم اٹھایا تھا۔ شام کو وقار حسن نے آنے کے بجائے ڈرائیور بھیجا تو اس کا دل بجھ کر رہ گیا۔ ماں کے سامنے الگ نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کا امیر کبیر لینڈ لارڈ داماد ان کے اس تنگ و تاریک ٹوٹے پھوٹے گھر میں آنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ یہ رکھ لیں ابا۔ بیرونی دروازہ پار کرنے سے قبل اس نے اپنے بیگ سے ہزار ہزار کے کچھ نوٹ نکال کر چرس بھری سگریٹ کے کش لگاتے باپ کی مٹھی میں دبائے تھے۔ اس کی ماں چیختی رہ گئی تھی مگر وہ پلٹ کر دیکھے بنا دہلیز پار کر گئی تھی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ثانیہ رات کھانے کی ٹیبل پر نہیں تھی۔ جب صبح ناشتے پر بھی انہیں غیر حاضر پایا تو وقار حسن اس کی طبیعت پوچھنے چلے آئے۔ آپ آفس جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ ثانیہ نے ان کی بات کے جواب میں گویا پتھر پھوڑے۔ وقار حسن نے چونک کر ان کے چہرے کو دیکھا جہاں وحشت، اضطراب، بے کلی سب کچھ مترشح تھا، گو کہ وہ بہت محتاط زندگی گزارے تھے۔ ریدا سے نکاح کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ ثانیہ کے کسی بھی لحاظ سے حلق تلفی نہ ہو۔ اس کے باوجود انہیں لگ رہا تھا کہ ثانیہ ڈسٹرب رہنے لگی ہے، تو اس کی وجہ شاید اماں جان کی اس گھر میں موجودگی اور ریدا کو حد سے زیادہ اہمیت دینا تھا۔ مجھے دیر نہیں ہو رہی، تم بتاؤ کیا پرابلم ہے، کیوں پریشان ہو؟ وقار حسن نے اپنے ہاتھ میں بکڑا کوٹ اور بریف کیس وہیں صوفے پر رکھے اور ان کے قریب آ بیٹھے۔ پاگل مت بنو ثانیہ، بنا بنایا کھیل مت بگاڑو، سمجھ لو یہیں سے تم اپنی آئندہ زندگی کے لیے سنگ بنیاد رکھو گی، اچھی چاہے بری۔ اس نے وقار حسن کو ہاتھ زور سے جھٹکا تھا اور چیخ چلا کر اپنا تمام ہیجان نکال دینا چاہتی تھی، جب اس کے دماغ میں جیسے صالحہ کی باتوں کی آواز باز گشت بن کر سرسر آئی، تب وہ نہ چاہتے پہ بھی لب بھینچے ہوئے خاموش ہو گئی۔ وقار حسن اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بہت دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ آر یو اوکے؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہے تھے۔ یس ایم اوکے نہ ہو؟ انہوں نے گہرے گہرے سانس بھرے۔ ہاں، میں بنا بنایا کھیل نہیں بگاڑوں گی، مگر یہ بڑھیا چلی کیوں نہیں جاتی؟ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے ضرور کچھ غلط ہوگا۔ وقار حسن کے جانے کے بعد وہ ہاتھ مل مل کے سوچتی رہی مگر پھر اچانک اس کے ذہن میں کوئی کندھا سا لہکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بہت پرجوش نظر آنے لگی۔ پھر وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ ثانیہ نے خود پر چاپلوسی، ہمدردی اور جھوٹی محبت کا تمغہ چڑھا دیا اور بہت کامیابی سے وہ انچاہا اور نفرت انگیز رول نبھانے لگی۔ پھر وہ وقت بھی آیا تھا جس کے لیے اس نے بہت دل مارا تھا، بہت سارا ضیاء اپنے حصے میں لکھوایا تھا اور پل پل سولی پہ لٹکے تھے۔ ریدا نے شہر کے مہنگے ترین اسپتال میں ایک صحت مند اور خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وقار حسن اور اماں جان کے ساتھ ساتھ ثانیہ بے دل سے خوش ہوئے تھے۔ یہ میرا بیٹا ہے، صرف میرا، اس کا ہر کام میرے سے میں۔ اس نے ننھے بچے کو گود میں لے کر چٹا چٹ چومتے ہوئے جس مجنونانہ انداز میں اعلان کیا تھا، اس کی شدت اور گہرائی کو پائے بغیر وقار حسن اور اماں جان بھرپور طمانیت سے مسکرائے تھے۔ ثانیہ نے اپنا کہا سچ بھی کر کے دکھایا تھا۔ اس نے بچے میں گم ہو کر گویا دنیا میں بلا ڈالی تھی۔ یہ ایک عورت کی ترستی ہوئی ممتا بھی تھی اور ملکیت کا جذبہ بھی۔ ریدا کو اسامہ کو صرف اس وقت دیا جاتا جب اسے فیڈ کروانا ہوتا۔ رات کو بھی ثانیہ اسے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ اسے فیڈر سے بھی دودھ پلایا کرو، اتنا عادی مت بناؤ، اتنا بناؤ اسے بھوک سے بے تحاشا روتے اسامہ کو ریدا کے حوالے بادل نخواستہ کرتے اس نے ایک نیا آرڈر لگایا۔ ریدا چونک سے گئی، وہ ماں تھی اور اپنی ممتا کو کیسے تھپک کر سلا رہی تھی۔ حالات کا تقاضا تھا کہ وہ بچے کو ثانیہ کے حوالے کرنے پر مجبور تھی۔ اس بات پر تڑپ کر ثانیہ کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے دلہن؟ ماں کی موجودگی میں بچے کو بوتل کا بازاری دودھ پلانے کی کون سی آفت آئی ہوئی ہے؟ اماں جان کی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ یہ بات چپ چاپ سنتی۔ ٹھنڈے سے لہجے میں ٹوک دیا۔ ثانیہ نے پہلے تو سرد نظروں سے انہیں دیکھا، پھر آسانی سے بولی، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اسے اپنے مائکے بھی جانا ہوگا۔ ظاہر ہے اسامہ تو وہاں نہیں رہے گا جا کے، وہاں کیا مذائقہ ہے؟ جب ماں رہ سکتی ہے تو بیٹا کیوں نہیں؟ اماں جان کا لہجہ ہنوز تیکھا اور سرد تھا۔ اس لیے کہ ماں اس ماحول کی عادی ہیں، مگر یہ ہمارا خون ہے، وقار حسن کا بیٹا ایسے معمولی گھر میں جا کر کیوں رہے؟
ثانیہ زہریلے لہجے میں کہہ کر جھٹکے سے مڑ کر چلی گئی۔ ریدا ساکت بیٹھی تھی۔ اماں جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں میں دھند سی اتر آئی۔ ریدا غیر یقینی سی آنکھیں پھاڑے اماں جان کو سفید لبادہ اوڑے آخرت کے سفر کے لیے بالکل تیار دیکھ رہی تھی۔ ان کا وجود اس کے لیے ٹھنڈی چھایا کی طرح تھا۔ وہ وقار حسن سے زیادہ ان سے نزدیک ہو گئی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دم سے تپتی دھوپ میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ سوئم تک وہ اسی غیر یقینی کے حصار میں مقید رہی تھی۔ اسے علم تھا کہ وہ کبھی بھی ثانیہ کے برابر کی حیثیت نہیں پا سکتی۔ اس کے باوجود کہ وہ وقار حسن کی بیوی ہے، پرسہ دینے والے بھی اسی سوسائٹی کے لوگ تھے جس سے وقار حسن اور ثانیہ تعلق رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو ثانیہ اور وقار حسن سے ہمدردی تھی۔ اسے تو وہ سب کسی غاصب کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایسے میں ریدا کا جی چاہتا وہ کسی ایسی جگہ جا چھپے جہاں اس قسم کی نظریں نہ ہوں۔ وہ اندر سے کمزور پڑ رہی تھی۔ وقار حسن کی توجہ اور ہمدردی کی خواہاں تھی، مگر آج کل تو وقار حسن کے پاس اس کے لیے جیسے بالکل وقت نہیں تھا۔ وہ ثانیہ کی وجہ سے ازحد ڈسٹرب تھے، جو کہ جان کی وفات پہ ایک دم کملا کے رہ گئی تھی۔ اماں جان کی بیماری کے دنوں میں ثانیہ اسامہ کے ساتھ ساتھ اماں جان کا بھی بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ اس نے ان 4 مہینوں میں اماں جان کی اتنی خدمت کی تھی کہ وہ ماضی کی تمام ناراضگیاں بھلانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مرتے دم تک ان کے لبوں پر ثانیہ کے سکھوں کی دعائیں تھیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے ثانی، یہ تم ہی ہو؟ ارے تمہیں اس بڈھی کے مرنے پر اتنا اثر لینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اگر وقار بھائی کو متاثر کرنے کی سی تھی تو جانو وہ تو آلریڈی تمہاری مٹھی میں تھے اور رہیں گے۔ دادا بیچاری اپنے حسن جیسے جہاں سوز اور تمام ترجمانی اور نوخیزی کے باوجود ایک کونے میں کھڑی نظر آتی تھی۔ اماں جان کا چہلم تھا۔ ثانیہ سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر حزین و ملال لیے گود میں سوئے اسامہ کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جب سالن اسے حیرانی سے تکتے ہوئے کس قدر اچنبھے سے کہا تھا۔ ثانیہ نے دل سوزی سے لمبی آہ بھری۔ نہیں صالحہ، میں نے مان لیا، غلطی میں نہیں تھی۔ اماں جان تو بیچاری بہت اچھی خاتون تھی، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ مجھے دکھ ہوا کہ خواہ اتنے سال ان سے بدگمان رہی، اب انہیں قریب سے دیکھا تو ان سے محبت کرنے پر مجبور ہوگی۔ اچھا، صالحہ نے تہیّب بھرے لہجے میں کہا اور گہری کھوجتی ہوئی نظروں سے ثانیہ کا چہرہ دیکھنے لگی، جیسے اس کے اندر کا بھید پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ ردا وقار حسن کا سوٹ کیس تیار کر رہی تھی جب سے اسے اس کے بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا پتہ چلا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ یہاں تنہا رہ جانے کے خیال سے ہی ہراساں ہو گئی تھی۔ صرف 2 ہفتوں کے لیے یوں گزر جائیں گے؟ آپ نے بتایا نہیں کیا لے کے آؤں گے آپ کے لیے؟ وقار حسن نے مسکرا کر تسلی دی۔ اسے اس قدر اداس دیکھا تو انہیں اس پر بے تحاشا پیار ہے۔ یہاں رہ کر بھی تو ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ردا، پھر اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر چاہیں تو اتنے دنوں اپنے پیرنٹس کے ہاں رہ لیں۔ ایک بار پھر جیسے اسے بہلا رہے تھے، ردا نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اسامہ کے بغیر اتنے دنوں رہنا بہت مشکل ہے، وہ وہاں میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کے دل کا دکھ زبان پر اتر آیا۔ وقار حسن نے لب بھینچ لیے تھے۔ آپ جانتی ہیں ردا، اسامہ ثانیہ کے لیے، مگر میں اس کی سگی ماں ہوں وقار، میں اس کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ ان کی بات کاٹ کر وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ وقار حسن نے سخت تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ ردا، یہ سگی اور ستیلی کا لفظ آج کے بعد آپ کی زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ ثانیہ نے جو قربانی دی ہے وہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ وہ سخت نہ روٹھے پن سے کہتے ہوئے پلٹ کر باہر نکل گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ثانیہ آپا؟ میں کہاں جاؤں گی آخر؟ ردا کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وقار حسن کو گئی صرف تیسرا دن تھا کہ اس پہ یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ثانیہ نے اس کا مختصر سامان اس کے آگے پھینک کر اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ خبردار مجھے آپا مت کہنا، تمہیں اتنے مہینے کیسے برداشت کیا یہ صرف میں جانتی ہوں۔ کمتر بے مایا عورت تم اس قابل ہو کہ میرا شوہر شیئر کر سکو، مگر بعض اوقات مجبوریاں بھی انسان سے کیا کچھ کرایا کرتی ہیں۔ ثانیہ کا لہجہ حقارت زدہ تھا۔ ردا کا سانس اکھڑنے لگا۔ مگر آپ نے خود الفاظ اس کے حلق میں اٹکے۔ ہاں، خود پیا تھا یہ زہر کا گھونٹ، صرف اولاد کی خاطر۔ اب نہیں، مزید کیوں برداشت کروں؟ یہ لوگ، یہ اتنی رقم ہے کہ تم اور تمہارے نکمے باپ اور بیمار مرنے کے قریب ماں کے لیے باقی زندگی کافی ہوں گے۔
اتنی دور ہو جاؤ کہ وقار حسن کبھی تمہاری پرچھائی کو بھی نہ پا سکے۔ ثانیہ نے نوٹوں کی گٹیاں اس کے آگے پھینکتے ہوئے توقیر امیز لہجے میں کہا۔ فریدہ کی منت سمجھ کر رونا تڑپنا کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ثانیہ نے ملازموں سے کہہ کر اسے دھکے دے کر وہاں سے نکلوا دیا۔ 1 سال بعد کمرے میں نیم تاریخی تھی۔ باہر موسم اپنی شدتوں پہ تھا، پردے گرے ہوئے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ اس کے باوجود بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی خوفناک چمک اس نیم تاریخ کمرے کو لمحہ بھر کے لیے روشن کر جاتی تھی۔ ثانیہ ایزی چیئر پہ بے دم سی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے جو پنکھے کی ہوا سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ یہ وقار حسن کا خط اور ان کی طرف سے دیا گیا۔ یہ وقار حسن کا خط اور ثانیہ ایزی چیئر پر بے دم سی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے جو پنکھے کی ہوا سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ یہ وقار حسن کا خط اور ان کی طرف سے دیا گیا طلاق نامہ تھا۔ ہاں، وہ سب اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا تھا، جس کے لیے اس نے ہر جائز ناجائز قدم اٹھانے میں ذرا سا بھی تعمل نہیں کیا تھا۔ کچھ گناہ ظاہر تھے، کچھ پوشیدہ۔ ردا کی زندگی برباد، اماں جان کی تو زندگی کا چراغ بھی بجھا ڈالا۔ اماں جان کی زندگی میں ریدو کو برباد کرنے کا خواب ادھورا ہی رہتا، سو اس نے انہیں خدمت کرنے کے بہانے پوائزن دینا شروع کیا اور محض 4 ماہ میں اپنا مقصود حاصل کر لیا۔ اس کے اس گناہ کو منو مٹی کے تہ نے دنیا کی نظر سے پوشیدہ کر دیا تھا، مگر اب تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں سے واقف ہے اور بے حد شفاف ہے۔ دنیاوی میزان کے پلڑوں کو ہم چور درازوں سے حاصل کی گئی ڈنڈیاں مار کر اپنی حساب خواہش اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، مگر اس کا عدل اس سب سے بالا تر ہے۔ بس سزا دینے پر آئے تو بس ایک جھٹکا کافی ہوتا ہے۔ ردا کی گمشدگی نے وقار حسن کو پاگل سا کر دیا تھا۔ وہ اداکاری سے انہیں مزید دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا اگر جو صالح انہیں چاروں شانے چت کرنا لیتی۔ صالح نے اس کے سامنے وقار حسن پر وہ ساری باتیں مزید 4 لگا کر عیاں کی تھی جن کا مشورہ دینے والی وہ خود تھی۔ صالح جو اس کی بہترین دوست اور غمگسار تھی۔ حیران مت ہو ثانی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ یاد کرو برسوں قبل تم نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ وقار حسن صرف تمہاری نہیں میری بھی محبت تھا، مگر تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ ہاں، میں تو یہی کہوں گی کہ تم نے چھینا۔ اگر تم بیچ میں نہ آتی تو آج وہ میرا ہوتا۔ تب سے میرا سینہ جھلس رہا تھا، آج وہاں ٹھنڈک ہے، سکون ہے۔ وہ خباثت سے مسکرائی۔ وقار حسن تو اس لرزا دینے والے انکشاف کے بعد خاموشی سے پلٹ گئے تھے، مگر صالحہ وہیں کھڑی رہی تھی۔ ان کا جی جلانے کو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، آستین کی سانپ وہ اس ڈرائی انداز میں چلائی۔ خیر تو تم مناؤ ثانیہ بیگم، وقار تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ طنز سے مسکرائی۔ اور وقار حسن نے جو کیا تھا وہ انہیں دیوانہ کر رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ثانیہ تم ایسی گھٹیا ذہنیت کی مالک نکلو گی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا ہوں، تم سے تمام تعلق توڑ کر ردا کو بھی ڈھونڈ لوں گا، مگر تم سوچو کہ تمہارے حصے میں کیا آیا۔ یہ ان کے خط کے الفاظ تھے جو ثانیہ دن میں 70,000 بار پڑھتی اور خشک آنکھوں سے روتی۔ ہاں بھلا کیا پایا تھا اس نے؟ کیوں اس نے خود کو فرعون کی طرح خدا سمجھتے ہوئے اتنے بڑے فیصلے کر ڈالے؟ آخر ایک ہی وقت تو ہوتا ہے ظلم کا، مہلت کا بھی۔ پھر وہ کن فرمانے والا ساری رسیاں ایک جھٹکے سے کھینچتا اور زمین پر بسنے والا خود کو خدا سمجھنے والا کسی حقیر کپڑے کی مانند مسل کر رہ جاتا ہے۔ یہی خدائی فیصلے ہیں کہ وہ فرماتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، مگر ثانیہ کو جب تک سمجھ آئی تھی وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اگر آپ کو ہمارے ناولز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر ناول آپ تک بر وقت پہنچے۔